قسمت محمد دی اس موسم کی گرمی بن جاؤ ہاتھ دل چلائے نہیں تھا اے سی لگ جائے جاپی صاحب بڑے سرکار دے پرانے اسی نوکر ہو شیر پڑھنا چاہنا سرکار پاک محمد مصطفیٰ کائنات بادشاہ نشان میں ساری رات ہی پڑھتا ہوں حسن بھائی حق داری ہو سکتا گل اس بندے نالے میرا لفظانہ قدردان بولو دلو قصیدہ یہ نار سمندہ پال لے سلام علیکم میرے باجی کل کے لیے پیان سوچ محمد کیا بلا ہے سوچ محمد کیا بلا ہے جس کا بھائی بسم اللہ کرنا اسلام بھی خیر ہوئے گل کری اللہ بیان سوچ محمد کیا بلا ہے جس کا بھائی این اللہ ہے بسم اللہ دے بجے بسم اللہ دے بجے مجھے رب کی قسم جس کے پیچھے خود سجدہ علی نے کیا ہے وہ مصطفیٰ ہے ہاتھ بلند کر کے حیدری سبحان اللہ وہ مصطفیٰ ہے بس ایک شیر ہے سرکار بادشاہ نشان کا ایک بزرگاں کا لکھا ہے بہت ہی کمال اللہ درجات بن کرے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے قصیدہ کیسر مصطفیٰ صاحب تو میں 4 سطرہ پڑھنی ہے علی کی جان محمد کا ذہن زندہ ہے علی کی جان محمد کا ذہن زندہ ہے جناب سیدہ کے دل کا چین بولو زندہ ہے میں نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے پتہ نہیں محمد لے جا میرے بزرگ میرے بھائی رائے مزمل صاحب اور آزم شمسی صاحب بہت کمال شاعر اگر سننا وقار عزم سے جینا سکھا دیا تو نے حسین بادشاہ وقار عزم سے جینا سکھا دیا تو نے اجل کے جام کو امرت بنا دیا تو نے اجل کے جام کو امرت بولو بنا دیا تو نے میرا یزید کون تھا کیا تھا میری بھلا جانے وہ ایک لفظ غلط تھا مٹا دیا تو نے وہ ایک لفظ غلط تھا مٹا دیا تو نے ہم کیا بتا سکیں گے فضیلت حسین کی 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 حسین کی ہم کیا بتا سکیں گے فضیلت حسین کی ہم کیا بتا سکیں گے فضیلت حسین کی ہم کیا بتا سکیں گے فضیلت حسین کی او خالق ہی جانتا حقیقت حسین کی خالق ہی جانتا ہے حقیقت حسین کی تیرے پڑھے لکھے دن آپ بندے تیرے روزانہ دی امبئی سر سن دے بابا جی انہیں واسطے شیر پڑھنا چاہنا واقعہ تیرے بچے انویاء سرکار محمد مصطفیٰ کائنات بادشاہ مغرب وچ نماز پہ پڑھ دے واقعہ تیرے بچے انویاء حسین بادشاہ خرامہ آئے نانے دی کن تے سوار ہو گئے
سرکار محمد مصطفیٰ نے 70 یا 72 دفعہ پڑھا ہے سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ تاکہ سونی چپ دی قسم ایک باری سرکار محمد مصطفیٰ سوچیا میرا اللہ سجدہ تیرا ہے تو نواسا میرا سجدہ تیرا نواسا میرا کرا تو کیا کرا جناب مندر دین چاہ گیا پھر ہویا کیا ہے خوش کے نبی پہ آگے دشدان چلے حسین خوش کے نبی پہ آگے دشدان چلے حسین جب تک نبی کی پوشت پہ بیٹھے رہے حسین کرتی رہی نماز زیارت حسین کی کہ بولو حیدری پردہ پہ آ تو کس یعقوب دا یوسف ہے اکھ جانے تو شام دی تھکی سہن جانے عددارے بدار شام اس کافلہ ہے نا لٹھے اللہ یزید دھیرہ ملالو پتہ لگ گئے تو شام اس انہاں قیدیاں دا کافلہ پہ آندہ ہے جنہاں تے میرے پیوں نے ظلم کی دیں وہ مستورہ بازار چاندیاں پہی ہیں انہاں شہیدہ دے سار نیلیاں دے سواری یہ میرا ملا بازار چاہیے ویدیا سانگ دے پاس سے ویک عزتدارو جلے حبیب ابن مظاہر دی سانگ دے پاس سے ویک گیا دیئے اپنی ضعیفی دا خیال کیتا ہوئی سڑکے جاؤں نہ جنگ لڑیا نہ مارے جاوے علی اکبر دی سانگ کھلے آئی رو کے آدھیے جڑا جوانے جڑا سونا نہ جنگ لڑیا نہ مارے بندیا تیری موت بات تیری ماں مر گئی ہو سی صدقے جاؤ کہ نال دے معامل چوان دا دبلا انناک میں پتر دے قاتل نال سفر پہ کر دیا میں بسم اللہ کرا جلے بے جاوید علی اصغر دی سانگ تھلے آئی جنہ جھولیا چھ پتر نہیں پتر ہی مانگ لینا تے وین سننا انہیں سانگ نو ہلاوا دیکھ رو کے آدھیے میرا اللہ شالا میرے پیو دی شاہی غرق ہو جاوے سیلیاں موڑا ہلا کیا رملا بدوا کیوں پہ کر دی جنہیں بار بار آکے بدوا کیوں پہ کر دی اس میں نے کیا دی انصاف دسو باقی تا لڑے ہو سن یہ چھوٹے جبال دا کیڑا قصور ہے جڑا ماں نہیں سر سکتا اللہ جانے کیرے جرم چھے ایڈی بڑی سزا پہ ابک دیں دے اس میں رملا سانگ ہاتھ پا کے آدھیے تو کس یعقوب دا یوسف ہے آئے تیرلی سفرہ میں تصویریں او نہیں پھیڑا گود کھڑا سنگیاں نہیں راج کے پیتا کھیلے یا حسین میں سکتے روکے آدھیے تیرا جرم ہے کیا میں نو دس دا سی تیرے قتل دی کیا تفسیر ہے آوال اندھائے ماں جی دیئے یا مر گئی ہے کس بھیڑ اجڑی دا ویر بس معافی مانگے بار بار آکے اس ویلے علی اصغر دی سانگ دے علی اصغر دا سر تڑپیا آوال اندر ملا مرن تو پہلے مر گسے بار بار اصرار نہ کر آواز آندہ ہے میرا جرم کیو میں پانی منگی آئے ہیں تے کیتا ظالم تیر دا دینے او یعقوب خلیل تے نوح آکے میری لاش اگر کمال اللہ بہنے آئے میں سکتے ہیں بہنے بہسمی تھکی ہوئی سفران دی تیریو زخمی میری بھینے آواز آندہ ہے میں اصغر پتر رباب دا میرے پیودا نام حسین آواز آندہ ہے میں حسین دا بچنا انہا ظالمات کی ملتوں میں سے جناب منصور سنگھ جعفری صاحب سے ٹائم گل حایت کی ضرورت شرما جناب منصور سنگھ جعفری صاحب
برائے تحجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین صلوات ہم یہاں نوکری کے لیے بس حاضر ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو اس وقت جو ماحول ہے اس کے مطابق آپ کی سماعتوں کے اندر 4 مصرے کریں آیا ہے بلی کو 4 مصروں میں قلم بند کیا ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ بات اب سرسری نہیں ہوگی بات اب سرسری نہیں ہوگی اس طرح سروری نہیں ہوگی اس طرح سروری نہیں ہوگی بہت وجہ آج من کن تم تو بولیے سرور ورنہ پیغمبری نہیں ہوگی بات اب سرسری سوال بھیجیے محمد عالم بالکل ایسا ہی ہے سب بیٹھے ہیں ذاکری بالکل 2 شعر پڑھوں گا مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بلند ترین صلوات شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین جیسا ساتھی میں توجہ چاہوں گا شمسی بھائی دیکھیے گا یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے 2 مصروں میں مقصد کربلا بیان کر رہا ہوں سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے ہے آخری شعر بہت پڑھنے والے بیٹھے ہیں بس ایک شعر اور آپ کی سماعتوں کے اندر کر رہا ہوں ابھی سے حر کو پیغمبر سلام کرتے ہیں ابھی سے حر کو پیغمبر سلام
گزرتے ابھی ابھی تو ہوئی دوستی حسین سے ہے شمار کے برائے مشہوری محمد والے محمد سلام محمد صلوات آئے میں آل محمد بلندر سلام درود بھیجو محمد والے محمد برائے خوشنودی شہزادے قاسم علیہ السلام بلند ترین سلام بالکل 203 اشعار مختصر ڈیوٹی شہزادے کے حوالے سے فروا کا مہلکہ سے فروا کا مہلکہ قلب شبر کی ہے دعا کاسے میں فروا کا ملکہ کاسے فروا کا کربلا میں تھے دو علی یکجا کربلا میں تھے دو علی یکجا کون کون سے ایک عباس دوسرا قاسم ایک عباس دوسرا قاسم تھا تو شاگرد آکے رن میں مگر تھا تو شاگرد آکے رن میں مگر خود بھی عباس بن گیا رات دن ہے زبان پر میری رات دن ہے زبان پر میری یا علی یا حسین یا کہتے ہیں وفا کے کافلے کا قافلہ سالار کہتے ہیں حسن کے شاہ تمہیں ہچا کے بولو حیدری بہت مہربانی لگی سوزی بھی آج نہیں آ سکے کوئی مجبوری ہے میرا بھائی اسد اللہ تیری زندگی دراز فرمائے قبلہ اب نفیس اذہان اور مالک استاد محترم انور حسین اسد صاحب دے درجات
قاسم شاہ جی سونے کی قلم سے لکھے ہوئے شعر پیش کرنے لگا. شرافت کی مل جاگے قاسم کو وراثت میں. ایک گھنٹہ میں وراثت پہ پڑھ سکتا ہوں. آپ کی تقاریر کا مجموعہ ہے اور وہ بھی قرآن سے. اور اسنا کس کس کو کس کس کا وارث بنا. توجہ. شرافت کی مل جاگے قاسم کو وراثت. جہاں تک آواز جا رہی ہے پوری توجہ. شرافت کی مل جاگے قاسم کو وراثت میں جھلک ہے مصطفیٰ کی اس کی صورت اور سیرت میں. ہم اس قرار کے پوتے کو بھی قرار کہتے. آخری شعر بولو حیدری. شعر پڑھنے کا فائدہ رائے صاحب آپ کی کیا رائے مجھے نہیں پتا لیکن شعر آپ سے دعا لینا رہا حیدری. اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے. بہت بڑے باپ کے بہت بڑے بیٹے اور آگے ان کا بیٹا بھی سپوت بیٹا. آؤ قبلہ ہم صاحب کا گھر تشریف فرماؤ. سر اس سے زیادہ جلدی ہو نہیں سکتی. کسی بھی شخصیت کا کیونکہ میں ٹیچر ہوں سمجھا کے پڑھنے کا عادی ہوں. کسی بھی شخصیت کریکٹر کو علامہ صاحب پرکھ نہ ہو جانچ نہ ہو پہچان نہ ہو. سر اس کا پھر حسب نسب فیملی بیک گراؤنڈ خاندانی پس منظر. لو جی مولاد ذاکری فضائل آخری شعر پڑھیا. چچا ہے دین کل اور خلد کا سلطان کل بابا. جو زبان کا استعمال نہیں کر رہا میرا ایمان ہے اس کا دل علی علی کر رہا ہے. کہ اس وقت ہم سرکار قاسم علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور یہاں رزق وقت تقسیم ہو رہا ہے. چچا ہے دین کل اور خود کا سلطان کل بابا. چچا ہے دین کل اور خود کا سلطان کل بابا. ہے دادی کل عصمت اور کل ایمان کل دادا. ہے دادی کل عصمت اور کل ایمان کل دادا. جاگنا امن کی سلطنت کی سب انہیں سرکار کہتے. بس ایک جملہ مصیبت بس. کہا شبیر نے قاسم کا انداز بگا دیکھو. اللہ بابا نبی شاہ جی تو یہ صفی عذاب چھاری قبول فرما. لو جی مسائب کا شعر ہے. سرکار قاسم علیہ السلام میدان بگا لفظ بگا آ رہا. میدان بگا میدان جنگ چاہے. امام حسین بادشاہ نواب کربلا نبی شاہ جی سرکار قاسم بادشاہ دی جنگ نو ویکھ کے گل کہڑی کیتی. کہا شبیر نے قاسم کا انداز بگا دیکھو. حسن کے لال نے میدان میں بتلایا زمانے کو. کر گل ہم میرے استاد کو غازی علم مردار کہتے ہیں. ذاکر اسد الواحد صاحب بحبیب خدا خطر انبیاء رحمت للعالمین بلندر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم علی علیک الحجت الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة لیل والنہار ولیا وحفظا وقائدا ونصرا ودلیا وعینا حتی مسکنہ ورزقات ونتمتہ فیہا طویلا. یا رب الحسین بحق الحسین
اشف صدر الحسین ظہور حجت المہدی علیہ السلام خاک شہر زمان ادرکنی 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 فی سبیل اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لمبی چوڑی نوکری نہیں جی بابا جی کا حکم ہے. حکم دی تعمیل تھوڑا جا ذکر پاک چھڑا کے عزادارہ کو دعا مل جائے. توجہ ہے سارے دی. میرے بعد مولا دے ڈھیر سارے مدہ تشریف فرمان ہے تو ذرا 2 منٹ میرے تشریف ہو گے تو میں خاموش آوازی طرح مجموع سے گزر جانے اگر توجہ کرو گے تھے. کلی کے جیسا ہے وہ یا کہ پھول جیسا ہے. کلی کے جیسا ہے وہ یا کہ پھول جیسا ہے. علی کی مثل ہے وہ یا بطول جیسا ہے. اور اس حسین کا حسن میں کیا بیان کروں جس حسین کا اکبر رسول جیسا ہے. جینا بھئی آواز رہا میں جلدی جلدی قصیدہ سڑا بھی ہے. میں طبیعت سارے دی سلوات اچھی آواز میں سارے توڑا نہیں ایک ہی تو بھئی اگر سلوات سارے توڑو تو اچھی آواز میں شہزادہ علی اکبر بادشاہ دا قصیدہ ہے. طبیعت سارے دی ظہور ہویا میرے بادشاہ دا عالمہ غیر معلمہ صدیقت الکبرى بی بی مسافرہ شام سین نے جناب علی اکبر بادشاہ حقت بلند کر کے حسین بادشاہ مخاطب ہو کے سین پاک جڑی گل کی تھی جی. طبیعت ہے سارے دی پڑھو صلوات پھر اچھی آواز میں سارے. بابا جی دعا لین واسطے بی بی پاک شہزادہ پاک نو ہتھاں تے بلند کر کے اپنے ویر حسین نے مخاطب ہو کے سین پاک جڑی گل کی تھی. بی بی پاک فرما رہے اے میرے اکبر توجہ میرے اکبر کی صورت میں محمد مسکرایا ہے. تھوڑا بولو یقیناً سارے جا کر ہی بیٹھے تھوڑا تھوڑا بولو. میرے اکبر کی صورت میں محمد مسکرایا ہے. میرے اکبر کی صورت میں محمد مسکرایا ہے. نکل کر یہ سے علی کے گھر میں آیا ہے. سلوات اچھی آواز نہ نکل کر یہ اذانوں سے علی کے گھر میں بولو تھوڑا رہ یار علی کے گھر میں میر صاحب علی کے گھر میں آیا ہے. پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ. شعر پڑھ لگا آخر میری مولا دی قسمیں اتنی اوقات نہیں جتنا اس قصیدے تھے لاہور علی مخدومہ سینڈ میں نے عزت عطا کی تھی. بندے دا ساتھ چلتا ہوئے علی ولی اللہ پڑھتا ہوئے وہ دی جرت نہیں شعر پچا جائے. ایک ایک لفظ توجہ کرنا کس عزت دا مالک میرا بادشاہ علی اکبر نے جب نولا کہ قدموں سے زمین کھینچی کہا عباس نے لڑنا اسے میں نے سکھایا. آخری شعر توجہ ہے نہایت توجہ دا طالبہ کون جناب علی اکبر بادشاہ مصر کو چھوڑ جلدی سے زلیخا مدینے میں تیرے یوسف کے مالک نے ہنسی چہرہ دکھایا ہے. دو ہاتھ اچھے کر کے بولو حیدری. محترم جناب قبلہ معصوم ہاشمی صاحب سے چاہیں گلہائے پیشہ مائیں
مرد کے آواز بلند صلوات مل کے بلند آواز سے صلوات کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین. ثم الصلاة والسلام علی مخدوماتنا الانسان معصومہ فی القرآن بلکی سے حجرت و تقدیس الجلال و عاشیت التکمیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمات و غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الآئمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام السبتین و ام ابیہا و ام العباس السیدہ فاطمہ الزہراء. اما بعد فقط قال اللہ حق سبحانہ تعالی قرآن مجید و فرقان الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزل بہ الروح الامین علی قلبک. مل کے بلند آواز سے صلوات کی تلاوت. پروردگار بانیات سمیت آپ تمام کی حاجات کو قبول و منظور فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات کو بلند آواز میں تلاوت فرمائے. اجازت سے سرکار بادشاہ کی جا سکتے. میں جہاں پہ بھی ذکر کرنے کے لیے جاتا ہوں وہاں پہ میں اجازت لیتا ہوں کیونکہ مومنین جواب میں کہتے ہیں بسم اللہ. مجھے بسم اللہ کا بڑا انتظار رہتا ہے. سوال کریں تجھے بسم اللہ کا انتظار کیوں رہتا ہے تو میں ممبر پہ بتا رہا ہوں مجھے بسم اللہ کا انتظار اس لیے رہتا ہے کیونکہ میرے مولا علی نے کہا تھا انا نقطۃ تحت الباء. میں بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہوں. میرے بادشاہ علی نے کہا تھا میرے شہنشاہ علی نے کہا تھا کہ میں بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہوں. بھائی جان میں نے عالم تخیل کی دنیا میں اپنے بادشاہ علی کے آگے ہاتھ جوڑے. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بادشاہ حرف اور بھی ہیں. آپ کہہ سکتے تھے میں جیم کا نقطہ ہوں, آپ کہہ سکتے تھے میں نون کا نقطہ ہوں, آپ کہہ سکتے تھے میں زال کا نقطہ ہوں, مگر آخر آپ نے کیوں کہا کہ میں بے کا نقطہ ہوں. علی فرماتے میری نگاہ میرے دشمن کو دیکھ رہی تھی. اگر میں زمانے کو کہتا کہ میں جیم کا نقطہ ہوں دنیا جیم سے نقطہ ہٹاتی اسے ہے پڑھ سکتی تھی. جو بندہ الف بے جانتا ہے وہ بندہ میرے ساتھ بولے گا. علی فرماتے اگر میں کائنات کو کہتا کہ میں جیم کا نقطہ ہوں دنیا جیم سے نقطہ ہٹا کے اسے ہے پڑھ سکتی تھی. اگر میں کائنات کو کہتا کہ میں زال کا نقطہ ہوں دنیا زال سے نقطہ ہٹا کے اسے دال پڑھ سکتی تھی. علی فرماتے اگر میں کائنات کو کہتا کہ میں نون کا نقطہ ہوں دنیا نون سے نقطہ ہٹا کے اسے نون گنا پڑھ سکتی تھی. علی فرماتے میں نے کائنات میں کہا ہے کہ میں بے کا نقطہ ہوں. اب بے سے نقطہ ہٹاؤ پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سلام علیکم. اب بے سے نقطہ ہٹاؤ کاظم بھائی پیچھے بچتا ہی کچھ. میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی سورہ شعراء کی آیت پروردگار کی آواز آ رہی ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک. میرے مالک نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو قبلہ محمد کے دل پہ اتارا. ہم نے اس قرآن کو محمد کے دل پہ اتارا. اس کا مطلب فیصلہ ہو گیا جو نبی کے دل پہ اترے اسے قرآن کہتے ہیں اور جو نبی کے دل میں اترے اسے حسین کہتے ہیں. زندہ باد ہے جو بولا ہے. جو نبی کے دل پہ اترے اسے کہتے ہیں قرآن اور جو نبی کے دل میں اترے اسے کہتے ہیں حسین. اتنی اچھی سماعت ہے آپ کی. یہ جملہ بھی آپ کے نظر ہے. کون حسین بادشاہ
قرآن میں اور حسین میں بس یہی فرق تھا. کیا؟ قرآن میرے نبی کی زبان سے باہر آتا رہا، حسین وہی زبان چونس کے جوان ہوتا رہا. زندہ باد زندہ باد. میرے بادشاہ وہی زبان کے بوسے لے کے پروان چڑھتے رہے. یہی وجہ ہے سرکار محمد مصطفیٰ نے جب بھی امام حسین کا بوسہ لیا، ایک مرتبہ نہیں لیا، ہمیشہ لیا 2 مرتبہ. ایک دفعہ حسین کو نہیں چوما، ہمیشہ چوما 2 مرتبہ. میں نے بادشاہ سے پوچھا، میں نے کہا بادشاہ آپ حسین مولا کے نانا ہیں، حسین آپ کے نواسے ہیں، مگر وجہ کیا ہے آپ جب بھی حسین کا بوسہ لیتے ہیں ایک مرتبہ نہیں لیتے، ہمیشہ لیتے ہیں 2 مرتبہ. ایک دفعہ حسین کو نہیں چومتے، میں ہمیشہ چومتے ہیں 2 مرتبہ. میرے بادشاہ نے فرمایا میں پہلی دفعہ چومتا ہوں اللہ کا رسول بن کے، میں دوسری دفعہ چومتا ہوں اللہ کا قرآن بن کے. میں نے کہا بادشاہ جب رسول بن کے چومتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور جب قرآن بن کے چومتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جب میں رسول بن کے چومتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میرا سارا علم میرے حسین میں آ جاتا ہے، اور جب میں قرآن بن کے چومتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ زندگی میں قرآن پڑھے گا، میرا حسین بعد میں بھی قرآن پڑھے گا. لاہور والوں تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ محمد کائنات کو یہی بتانا چاہتے تھے حافظ اور ہوتا ہے، وارث اور ہوتا ہے. حافظ قرآن اور ہے، وارث قرآن اور ہے. جسے فرق نہیں پتا میں فرق بتا رہا ہوں. جس کا گلا خراب ہو اور قرآن نہ پڑھ پائے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں، اور جو گلا کٹوا کے بھی پڑھتا رہے اسے وارث قرآن. جو گلا کٹوا کے بھی پڑھے وہ وارث قرآن. بس آخری جملہ بتائے حسین حافظ نہیں، میرے مولا وارث. حافظ کون ہوتا ہے دنیا میں؟ حافظ کا طریقہ کیا ہے؟ کاظم بھائی جو بندہ حفظ قرآن کرتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اسے اپنے ذہن میں محفوظ کرتا ہے آخری جملہ میں، پھر اس کو بند کرتا ہے، کسی بلند مقام پہ رکھتا ہے، پھر اپنی زندگی کے معاملات میں مصروف ہو جاتا ہے. یہ تھا حافظ جو تھوڑی دیر کے لیے قرآن کے ساتھ تھا، بعد میں قرآن کے ساتھ نہیں تھا. وارث کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے. آپ کی خاموشی کے صدقے جا علی قرآن کے ساتھ. اب زمانے نے سمجھا ہی نہیں نبی کہنا کیا چاہتے تھے. اگر میں ممبر پہ کہوں کہ میں یہاں پہ میرے بھائی ہیں فیضان شوکر ان کے ساتھ آیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ جس جگہ سے یہ آئے اسی جگہ سے میں آیا، جس سواری پہ یہ آئے اسی سواری پہ میں آیا، جس رستے سے یہ آئے اسی رستے سے میں آیا، جس طرح یہ آئے اسی طرح میں آیا. کیوں؟ کیونکہ میں ان کے ساتھ آیا. اب سمجھو نبی نے کیا کہا. نبی نے کہا قرآن علی کے ساتھ ہے. اب ماننا پڑے گا جیسے قرآن آیا ہے. زندہ باد. سلام ہے آپ. ویسے میرے مولا علی آئے ہیں. جو بندہ ابھی بھی نہیں بولا نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ میرے نبی کائنات کو بتانا یہ چاہتے تھے قرآن بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے. قرآن بھی طیب ہے، علی بھی طیب ہے. قرآن بھی طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے. قرآن بھی نازل ہوا، علی بھی نازل ہوئے. قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی شاکی کوثر ہے. قرآن میں سورہ رحمان ہے، علی رحمان کی جان ہے. قرآن میں سورہ آل عمران ہے، علی فرزند حضرت عمران ہے. قرآن میں سورۃ الانبیاء ہے، علی انبیاء کے ناصر ہیں. قرآن میں سورہ ابراہیم ہے، علی ابراہیم کی آگ کو گلزار بنانے والے ہیں. قرآن میں سورہ موسیٰ ہے، علی موسیٰ کو تجلیاں دکھانے والے ہیں. قرآن میں سورہ یوسف ہے، علی یوسف کو باپ سے ملانے والے ہیں. قرآن میں سورہ نساء ہے، علی کی زوجہ سیدات النساء ہے. قرآن میں سورہ نساء ہے، علی مولا کی زوجہ سیدات النساء ہے. قرآن میں سورہ مومنون ہے، علی امیر المومنین ہے. قرآن میں سورہ منافقون ہے، علی قادر المنافقین ہے. قرآن کو بھی پڑھنا عبادت ہے، علی علی بھی کرنا عبادت ہے. قرآن کو بھی دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ بھی دیکھنا عبادت ہے. قرآن کو نجس چھو نہیں سکتا، علی سے حرامی محبت کر نہیں سکتا. ہاتھ بلند کرو نعرہ حیدری. منتظر جناب عاصم عباس شمسی صاحب سے کہیں بولا ہے کہ پیش ہونا ہے عاصم عباس شمسی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری عبادتیں اس اللہ کے لیے وقف ہیں جس نے دل کو علی، دھڑکن کو حسین اور ہاتھوں کو غازی کے لیے بنایا، جس نے لفظ کن کے آئینے میں بغیر کسی وزیر یا مشیر کے مشورے کے
بہت کم سے کم سکت میں ایک جیسی حیثیت کے، ایک جیسی نیت کے، ایک جیسی طبیعت کے اور ایک جیسی شریعت کے 14 محمد تخلیق فرما۔ بسم اللہ۔ درالسلام محمد و آل محمد بے روکے ہے جو علی کی ولایت سے دوستوں، سلامت رہے آپ، مولا عزت عطا فرمائے۔ یہ نبی شاہ کا پیار ہے، قرآن کی قسمیں نہیں دے رہی ہے، ورنہ سے پہلے مجھے کوئی نہیں، سیدھی سیدھی گل ہے۔ ہاں اتنا انتظار کوئی نہیں کرتا ہوتا، یہ نبی شاہ جی کا پیار ہے۔ میں نے کہا تھا بنا پڑا میں گیا، میں کہہ رہا روکے ہے جو علی کی ولایت سے دوستوں، اس شخص کے وجود پر لعنت کی چھاپ ہے۔ شاباش، ہاتھ اٹھاؤ اگر والے کی بات ہے، بولو اگر ولایت علی نے بول سکتے ہو یار۔ روکے ہے جو علی کی ولایت سے دوستو، روکے ہے جو علی کی ولایت سے دوستو۔ بادشاہ عزت عطا فرمائے، دائیں بائیں سارے ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ میرے اہل سنت دوست آئے ہوئے 4-5، میں نے اس کی وجہ سے خرم سے بار بار کیا مجھے پڑھا، وہ نہ آئے ہوتے تو میں کیا، میں کہوں روکے ہے جو علی کی ولایت سے دوستو، اس شخص کے وجود پر لعنت کی چھاپ ہے۔ ڈیفینڈ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ ایسا ہو کیا رہا ہے جڑا بچے نو پیدا کرے انہوں کیوں کرنے رہے؟ جی بچے دا اب ہے، جیڑی کڑی چیز جملے پتر جملے بچے دی ماں ہے۔ سوری گسے ممبر پہ کھڑا ہوں، کیمروں کی زد میں ہوں، ان کیمروں کے بھی اور توحید کے کیمروں کی، دونوں کیمروں کی زد میں کھڑا ہو کے آسر کب سے کہہ رہا ہے شیعہ قوم کے ہاں معیار یہ نہیں ہے جو بچے کا باپ بن جائے وہ باپ نہیں ہوتا، جو بچے کی ماں بن جائے وہ ماں نہیں ہوتی۔ تیری آگے بات اگر میرے ساتھ کے ساتھ ملے تو پھر بولنا میں تمہیں بتاتا ہوں شیعہ قوم کے ہاں کسے ماں کہا جاتا ہے، کسے باپ کہا جاتا ہے۔ تو کوشش کر تیرے اندر سے ماں کے دودھ اور باپ کی تاثیر باہر نکلے۔ میں چوتھا مصرع سامان بناتا ہوں، مگر روکے ہے جو علی کی ولایت سے دوستو، اس شخص کے وجود پر لعنت کی چھاپ ہے، جو ہے کنیز سیدہ اس ماں کو ہے سلام، جو یا حسین کہنا سکھا دے وہ باپ ہے۔ شاباش، مہربانی سر، مہربانی سر، مولا عزت عطا پھر پڑھا نعرہ بھیرا میں، پھر پڑھا روکے ہے جو علی کی ولایت سے دوستو، اس شخص کے وجود پر لعنت کی چھاپ ہے، جو ہے کنیز سیدہ عثمان کو ہے سلام، جو یا حسین کہنا سکھا دے۔ بیٹھ صاحب ایک شعر اور پڑھو، کھڑے ہوئے مہمان جو ہیں مولا کے، آپ کی اجازت ہے؟ ایک لفظ آ رہا ہے مشکل سا، کہ اللہ شوکت اللہ استاد محترم ہم فرماتے ہیں کہ بیٹا شعر اپنی تشریح آپ کرتا ہے، لیکن میں پہلے لفظ میں توجہ چاہ رہا ہوں، پہلی لائن توجہ چاہ رہا ہوں، باقی 5 لائنوں میں آپ سے توجہ نہیں چاہوں گا۔ پہلی پہ اگر ہوگی تو چھٹی تک آپ ضرور توجہ کریں گے، یہاں سے یہاں تک کا سفر جو ہے وہ اسی پہلی لائن میں چھپا ہوا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہماری ماں نے نہیں سنائی کسی بھی غصب کی کوئی کہانی۔ شاباش شاباش، اس ہاتھ نہیں اٹھا وہ سانپ والے سے پوچھے اس نے کیوں اٹھا لیا؟ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ 2 ذاکر حصے ہوتے ہیں نا لے کے داد لو، چاچا جی، ماما جی، رائے صاحب، رانا صاحب، ملک صاحب، شاہ صاحب، 2 حصے ہیں، یا داد لے لو نام لے کر یا محنت کر دو۔ محنت والی ذاکری اور ہے، محنت والی اور ہے، یہاں سے جو خیرات ملی میں وہ دے رہا ہوں، وصول کرتے جاؤ۔ میں کہہ رہا ہوں ہماری ماں نے نہیں سنائی کسی بھی غاصب کی کوئی کہانی، اللہ لکھوں بھی دیا ہے مجھ کو سبیل سے ہے پلایا ماں نے۔ شاباش، ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھا، اگر پیتا ہے پانی ہاتھ اٹھا، باقی تو چھٹیا یار، شرمندہ نہیں ہوتا بولنا مولا کے نام پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے۔ بڑی مہربانی، ہماری ماں نے نہیں سنائی کسی بھی غاصب کی کوئی کہانی۔ یہ ابھی میں آ رہا تھا اندر، باہر ایک سبیل لگی ہوئی ہے پانی کی، لگی ہوئی ہے، بولو یہ تو کھڑے ہوئے یار، کیا ہوا؟ لگی ہوئی ہے۔ اب سننا میری بات، میں کرو ہماری ماں نے نہیں سنائی کسی بھی غاصب کی کوئی کہانی،
حلال خوبی دیا ہے مجھ کو سبیل سے ہے پلایا پانی سلامت رہے آپ حلال خوبی دیا ہے مجھ کو سبیل سے ہے پلایا پانی سنا کہ ناد علی کی لوری میرے لہو کو ہے دی روانی علی علی کا ہی مرد کر کے چلی ہے پروار یہ زمانے ہاتھ ہی رکھنا میں تمہیں کس کو ہاتھ ہی رکھنا میں تمہیں کس کو ہماری ماں نے نہیں سنائی کسی بھی غاصب کی کوئی کہانی حلال خوبی دیا ہے مجھ کو سبیل سے ہے پلایا پانی سنا کے ناد علی کی لوری میرے لہو کو ہے دی روانی علی علی کا ہی مرد کر کے چلی ہے پروار یہ زمانے جو ان سے آسم رکھے مودت وہ انبیاء کا سلامی ہوگا یاد مجھ کو کہا نبی نے علی کا مل کر حرامی ہوگا منتظر سے فقیر شاہد علامہ رائے مزمل حسین صاحب یہاں اپنے مخصوص انداز میں بولا ہے عیدت پہ شرمن بارے کے بعد آواز بلند سلابا دعائیں تاجیل امام زمانہ تلاوت کی جا رہی ہے جب سرکار کا اسم پاک آئے گا تو ہم سب کھڑے ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد الہی اعظم البلا و بارہ القفا و انت شف الغطا و انت تجاوز آقت الارض و قلت السماء و انت المستعان و علیک المستقا و علیک المعول فی شدت والرخاء اللہم صلی علی محمد و آل محمد قلنا من الذين فرزقنا علينا طاعتهم ورقنا بذلك منزلتهم وفرجنا بحقهم فرجا نازلا قريبا كلمح البصر وهو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان يا مولانا يا صاحب العصر والزمان یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنی 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 اسا 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 الاجل 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 یا الرب الراحمین بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات پڑھتے ہوئے تشریف رکھیں اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد صلوات بآواز بلند یہ مجلس اپنے اندر ایک تاریخ رکھتی ہے اس مجلس میں کبھی بھی سارے مجمع نے صلوات نہیں پڑھی آؤ کوشش کریں آج مل کے ذاکر سمیت سارے صلوات پڑھیں سرکار قاسم علیہ السلام کے نام سے منسوب مجلس اعزا ہے شہادت وہ ذاکر پڑھے گا جو آخر میں زیارت برآمد کروائے گا میں نے رسول پاک کی ایک حدیث تلاوت کی ہے کہ سرکار نے فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد ہے ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے ہمارا آخری بھی محمد ہے اور ہم سب کے سب محمد ہیں اب جتنے تشریف فرماؤ مجھ سے بہت زیادہ آل محمد کی مودت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہو لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جو 12-14 کی گنتی ہے یہ اور جگہ کی ہے اور جو رسول نے کہا ہے کلنا محمد یہ رسول ہی جانتا ہے اس گھر میں کون کون توجہ ہے اس گھر میں کون کون محمد ہے پاک دہلیز میں کون کون محمد ہے پاک حویلی میں مجھے اتنا پتا ہے کہ اس گھر کے ہر خاندان میں یعنی مولا علی سے لے کے امام زمانہ تک ہر امام کو اللہ نے ایک ایسا بیٹا دیا ہے جیسا مریم کو عیسیٰ عطا کیا اب جو مولا کے لیے بول سکتے ہو وہ میرے ساتھ بولنا جو مولا کے لیے بھی نہیں بول سکتے ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا انہیں بولنے کی ہمت عطا فرمائے میں نے کہا کہ جیسے جناب مریم کو عیسیٰ عطا کیا دنیا جانتی ہے کہ مریم کی شادی نہیں لیکن اللہ نے اسے ماں بنایا توجہ ہے
یعنی اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو عیسیٰ کو کلمۃ اللہ بنا کے مریم جیسی بطول کو بغیر شادی کے رسول بیٹا عطا کرے۔ یہ ہے مقام مریم، مقام عیسیٰ۔ لیکن علی اور بطول کی اولاد کو اللہ نے ایسا مقام عطا کیا ہے کہ سرکار حنفیہ بھی دنیا پہ ویسے ہی آئے ہیں جیسے مریم کے ہاں عیسیٰ۔ لیکن آج میں پڑھنا چاہتا ہوں سرکار قاسم۔ سرکار قاسم کی والدہ جنہیں آپ ام سروا کے نام سے جانتے ہیں، یہ اس دور میں جب آل محمد آباد تھے، چائنا کے نزدیک اسی حضودرمے میں کسی ریاست کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ کی 7 توجہ میں کر رکھیے گا، بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا۔ بیٹا مر گیا، بادشاہ اپنے ہوش و خرد سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اسے دفنانے سے انکار کیا، کہا یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اسے دفناؤں گا نہیں۔ کسی نے کہا جو مرتا ہے اسے دفنانا تو پڑتا ہے، کوشش کر کے یہ زندہ ہو جائے، دیکھنا میری جانب، کوشش کر کے زندہ ہو جائے۔ اس نے کہا کون ہے اس جہان میں جو مردے کو زندہ کر دے؟ انہوں نے کہا اس جہان میں اس وقت جس کی امامت چل رہی ہے وہ زہرا کا لال ہے، علی کا وارث ہے، نام حسن ہے، وہ زندہ کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات دعا گو ہوں مالک اس کریم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے پاک اللہ ہمارا یہاں پہ آنا، یہ ذکر منعقد کروانا بالخصوص نوید شاہ جی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرے پاک اللہ جتنے مومنین یہاں پہ موجود ہیں انہیں اسی سال کربلا کا ظاہر بننا نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند درود کی تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے کہ اللہ کی گفتگو شروع کی جائے۔ میں بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی چیز کے پہلا لفظ، پہلا فقرہ، پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، کیونکہ کوئی روایتی خطابت تو ہے ہی نہیں۔ نبی شاہ جی کا حکم تھا تو بس حاضری کے طور پہ 1 سے 2 جملے فضائل کے کہہ کے آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ امام حسین کا جو ذکر ہے وہ لوگوں کا محتاج نہیں، لوگ اس ذکر کے محتاج ہیں۔ زندہ باد علی کی، 2-4 ہاتھ بلند ہو گئے ہیں، 2-4 اور ہو جائیں گے تو آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پورا بھائی امام حسین کا ذکر لوگوں کا محتاج نہیں، لوگ اس ذکر کے محتاج ہیں۔ بندے 4 ہو تب بھی یہ ذکر ہو جاتا ہے۔ زندہ باد علی کے شیعوں، بندے 400 ہو تب بھی یہ ذکر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی والے تھوڑے بھی ہو تو لشکر پہ بھاری ہوتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، علی والے تھوڑے بھی ہو تو لشکر پہ بھاری ہوتے ہیں۔ اور مجھے عزت حسین کی قسم ہے، قبلہ توجہ ہے جی آپ احباب کی، اگر مزاج ہے تو بس 1 سے 2 جملے کہہ کے اجازت لے کے جا رہا ہوں۔ آپ نے کبھی کھانے کی قدر تبلیغی جماعت والوں سے پوچھنی ہے؟ علی بھائی جب وہ تبلیغ کرنے جاتے ہیں، میرے بزرگ چہرے یہاں پہ بہترین مولا کی سماعتیں موجود ہے، جملہ دے کے جانا چاہتا ہوں۔ جب وہ تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ چولہا بھی لے کے جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، اگر بندے یہاں پہ موجود ہیں تو میرے ساتھ ضرور بولیں، وہ اپنے ساتھ چولہا بھی لے کے جاتے ہیں، وہ اپنے ساتھ آٹا بھی لے کے جاتے ہیں، وہ اپنے ساتھ راشن بھی لے کے جاتے ہیں، وہ اپنے ساتھ پانی بھی لے کے جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے پوچھنا ہے کہ اتنا راشن کیوں لے کے جا رہے ہو، یہ پانی کیوں لے کے جا رہے ہو، یہ آٹا کیوں لے کے جا رہے ہو؟ وہ آپ کو کہیں گے کہ جی ہمیں پیٹ لگا ہے، ہمیں کھانے پینے کی پرواہ ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، صبح سے لے کے رات تک مجلس ہوتی ہے، رات سے لے کے اگلے دن تک ہوتی ہے۔ قبلہ کوئی ایک بندہ اپنی مرضی کا دکھا دو جو اپنے گھر سے آٹا لے کے آیا ہو، جو اپنے گھر سے پانی لے کے آیا ہو، جو اپنے گھر سے راشن لے کے آیا ہو۔ کیا ہمیں بھوک نہیں لگتی؟ یقیناً ہمیں بھوک لگتی ہے، لیکن جب ہم مجلس حسین میں ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ رزق اللہ کا ہے، تقسیم کرنے والے علی ہے، اور جب ہم مجلس میں ہوتے ہیں تو ہم حسین ہی کا لنگر کھاتے ہیں۔ مل کے بس
बस इससे जल्दी मैं कर नहीं सका। आखिरी जुमला कहने लगा हूं, जब हम मजलिस में होते हैं तो हम हुसैन ही का लंगर खाते हैं। हाजिरी के तौर पे हाजिरी हो गई, मिंबर पे आ गया, नबी शाह जी का हुक्म पूरा हो गया, आखिरी जुमला और आपसे सलाम करने लगा हूं। आज भी आप चले जाएं किलगित बल्तिस्तान के इलाकों में, सलमान भाई आपको पता है वो राशन रोटी क्या कह के तकसीम करते हैं कि इलाके के अमीर ज़ादे गरीबों में रोटी तकसीम कर रहे हैं। लेकिन मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, सागरे ज़ाकिरीन अज़ाम मेरे सामने मौजूद है, लाहौर का बेहतरीन मजमा मेरे सामने मौजूद है। आज भी मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, मेरे हुसैन ने रोटी को वो इज्जत बख्शी है, हाय हाय, रोटी को वो इज्जत बख्शी है कि करोड़पति भी झोली फैलाए खड़ा है, फटी कमीज वाला भी झोली फैलाए खड़ा है। सबको खैरात चाहिए हुसैन से, सारे हुसैन के दर पे मौजूद है कि हमें हुसैन के दर से खैरात मिल जाए। और हुसैन के खाने के नाम भी दो हैं किबला, एक का नाम हो गया लंगर, एक का नाम हो गया नियाज। आखिरी जुमला कहने लगा हूं और आपको सलाम करके जा रहा हूं। खुरम भाई, एक का नाम हो गया लंगर, एक का नाम हो गया नियाज। लंगर सबके लिए है, सिख आए आके खा ले, हिंदू आए आके खा ले, अली भाई कोई हुसैन को नहीं भी मानता वो भी आके खा ले, मगर मेरे भाई ये जो नियाज है ये खालिद हलालियों की ग़िज़ा है। हाय 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 हाय, जिंदाबाद अली के शियो, मौला इन हाथों को सलामत रखें। जो नियाज है वो खालिद हलालियों की ग़िज़ा है। चल मैं लफ्ज़ तब्दील करता हूँ, मैं कहता हूँ नियाज उसी को हजम होती है कि जिसके दिल में अली की विलायत है। हर मैदा इस काबिल नहीं कि नियाज को हजम कर सके। और बचपन से लेके अब तक हम एक फिक्रा सुनते आए हैं, अक्सर बंदे कहते हैं कि बोला हमारे घर पे नियाज है, आके चख जाएं, आके चख जाएं। मैंने देखना है वो बंदा कौन है जो अली के जिक्र में आया है और आके बोला नहीं है। नतीजा आपके हवाले करने लगा हूं कि बोला अक्सर यही कहते हैं हमारे घर पर नियाज है, आके चख जाएं, आके चख जाएं। मिलके एक दफा बोले आके चख जाएं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा किबला ये नियाज के लिए चखने का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों हुआ? पूरा भाई लंगर खा लो, नियाज चख लो। मैं बड़ा हैरान हुआ ये चखने का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों हुआ? मैंने कुरान खोला, मैंने कुरान में आयत पढ़ी, अल्लाह ने कुरान में कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हाय हाय हाय, जिंदाबाद अली के शियो। नतीजा आपके हवाले करने लगा हूँ, अल्लाह ने कुरान में कह दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हमें तो पता लग गया अली वाले मौत को नियाज की तरह से चख जाते हैं। मिल के बोलो हैदरी। किबला ज़ाकिर शफ़क़त हुसैन। खुल्दे बरी है, इंतहा है करबला, इब्तदा खुल्दे बरी है, इंतहा है करबला, मुश्किलाते दीन की मुश्किल कुशा है करबला। इब्तदा खुल्दे बरी है, इंतहा है करबला, मुश्किलाते दीन की मुश्किल कुशा है करबला। दिल फरेबो दिल नशीनो दिल रुबा है करबला, अब तुझे मैं क्या बताऊं क्या बला है करबला। अब तुझे मैं क्या बताऊं क्या बला है करबला। और किबला जिंदगी शब्बीर के जूते का एक पुखराज है, जिंदगी शब्बीर के जूते का एक पुखराज है, करबला इंसानियत के जहन की मेराज है। सर बोलो हैदरी। ज़ाकिरीन दे विचों सब तो पहले मेरे उस्ताद ज़ाकिर नवीद आशिक साहिब शहीदे मिंबर लंदन सब तो पहले ओ गए सन ज़ाकिरीन दी फरिश्ते विचों मेरे उस्ताद गए। उत्थे लंदन दे विच हुसैन डे उन्होंने रखा होया सी, उत्थे हर मकतबा फिक्र दा बंदा आया सी, उन्होंने हुसैन डे रखा, उत्थे सिख भी गए सन। मेरे उस्ताद आंदन के बेटा जितनी देर मैं उत्थे बैठा रहा ना मेरा सेरी चकरांदा रहा। किस गल तो? एक सिख ने नज़म ही ऐसी पढ़ी सी, उस्तादा ने आके दसी ते मैं जनाब दी नजर कर लगा तो जो ना सुनना वो आदत सिख आता है तो उस्ताद दस दिन मंजर वेख हुसैन दे सजदे दा इबलीस रब नूं कहन लगा। बिस्मिल्लाह थोड़ा थोड़ा बोल दिओ, तुहाडी सोच तो पहले छड़ देना मिंबर। मंजर वेख हुसैन दे सजदे दा इबलीस रब नूं कहन लगा, तेरी सारी खुदाई चो ए बंदा मैनू तेरी खुदाई दा चैन लगा। क्यों? नबियां वलियां दुखां तो मुंह मोड़े, ए दुखां दी सेज ते बहन लगा। जे करे हुक्म मैनू करा इनू सजदा, जे करे हुक्म मैनू
کرا اینو سجدہ کیوں؟ تیرا اصل خلیفہ حسین لگا، تیرا اصل خلیفہ حسین لگا، تیرا اصل خلیفہ حسین لگا۔ کل ایس والے تک کھلو کے داد دیو، داد گھاٹے، اگلیاں دو لینا دا وزن زیادہ ہے۔ تیرا اصل خلیفہ حسین لگا، تیرا اصل خلیفہ حسین لگا۔ شیطان آتا ہے مالک جو ہوئے ہو او مینو آدم دے رولیا چپائی رکھے آئی تے میں تو اصل خلیفہ لکائی رکھے آئی۔ صدقے جاواں دو تین ہاتھاں دے صدقے نعرہ حیدری۔ قصیدہ جناب دی نظروں کر لگا جیڑا تواڈے نوکر دی تواڈے بھرا دی پہچان بنیا۔ اگر تسی برداشت کرو تے قصیدہ سناواں؟ بسم اللہ شروع کریے قصیدہ۔ ایک قصیدے والی صلوات پڑھو۔ سخیہ حسین 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 زہرا دا چین سخیہ حسین سخیہ حسین سخیہ حسین سخیہ حسین خالق جہان دنیا دے اندر عرشی تے فرشی اندے تابر سخیہ حسین۔ بسم اللہ کرام آباد رو واضح رو سخیہ حسین سخیہ حسین تیرے دشمن نہ رہن جتھے بھی رہن روندے ہی رہن سخیہ حسین ماتمیاں واسطے دعا کردہ رہنا تے دلوں دعا کردہ رہنا کیڑی مزمالیاں نے ہر ویلے کہنا دم دم حسین ماتمی شبیر دے سب صدا سوکی رہن مزمالیاں نے ہر ویلے کہنا دم دم حسین ماتمی شبیر دے سب صدا سوکی رہن نبی جے کو موڑے آتے جایا انہیں گیا جاگتے نہیں آیا نبی جے کو موڑے آتے جایا انہیں گیا جاگتے نہیں آیا مانگے لے نیت نل جو آدن جو مگدن اوڑے دن نیت نل جو آدن جو مگدن اوڑے دن جو مگیے گردائے دن سخیہ حسین سارے بولو حیدری ہر جا علی علی میرے استادہ دا قصیدہ شاہکار قصیدہ اور جتنی دیر تک اسی پڑھنا لئیے جشنہ دے وچ مجلس دے وچ تو سانو انجی لگتا کہ ساڑھی مجلس ہو جشن و نام مکمل ہے تاڑے دلان دی ترجمانی میں مسائب نہیں پڑھتا تو اسی بھی ٹائم دیکھو کہ دونہ بیٹھا سارے بولو حیدری ہر جائے علی علی 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 دھوکے کھایا رج نہیں ہوندا دھوکے کھایا رج نہیں ہوندا ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا دل وچ بغض علی دا ہووے پینڈا ہی پینڈا حج نہیں ہوندا ہر جائے علی علی ہر جائے علی علی ہر جائے علی ہر جائے علی علی ہر جائے علی علی ہر جائے علی علی قبلہ زبان دا ارشاد جس تے مہر لگی ہوئی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میرا محمد بولنا نہیں جب تک میں نہ تھا وہ زبان دا
ارشاد انا مدینہ العلم بعلین بابوہا میں علم دا شہر ہاں علی دا دروازہ ہے تو پھر بندے دا پتر بن دروازے دے رستے آ کنڈا ٹپن والے چور دے نہیں ہر جائے علی علی ذاتی الماس ظاہری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا غم جہاں کا مداوع کوئی نہیں کرتا سلمان بھائی غم جہاں کا مداوع کوئی نہیں کرتا یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا رسول ہونے کا دعویٰ تو لوگ کرتے ہیں حسین ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا بڑی مہربانی بغیر تھوڑا وقت ضائع نہ اپنی نوکری کا صرف 2 شعر قصیدے دے پڑھنے حاکم وقت ایران فتح کیتا کچھ کنیزاں کچھ قیدی کر کے مدینے لے قصیدہ میں پڑھنا ہے بھائی جان بی بی شہر بانو یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بی بی شہر بانو ہیں تو بی بی شہر بانو بادشاہ شبیل دا حرم اور مولا سجاد دی والدہ قیدی کر کے مدینے لائے بادشاہ علی فرمایا حاکم وقت نو کہ نہ عورتاں نو آکھ اپنے کف تلاش کر اپنے کف تلاش کر لو عورتاں دی کتار چ بی بی شہر بانو نو کھڑا کیتا جدو بی بی شہر بانو نو عورتاں دی کتار چ کھڑا کیتا بادشاہ حسین نو مرداں دی کتار چ کھڑا کر بادشاہ شبیر فرمایا بابا جدوں تسی شہر بانو نو عورتاں دی کتار چ کھڑا کیتا ہے تے اودوں ہی مینوں کتار چ کھڑا کر دیتا ہے بادشاہ وجہ کی بادشاہ لی وجہ دسی سناؤ بادشاہ فرمایا میرے نال بولنا میری سوچ تو پہلے میں ممبر چھوڑ رہا بادشاہ نے فرمایا کے چراغوں کو ہدایت فرمایا شہر بانو اپنا کف تلاش کیتا ہے اگے پردہ ہے پردہ اٹھا کے دیکھ لو تسی جو حسین نو اپنا کف تلاش کیتا ہے پردہ اٹھا کے دیکھ لو بی بی شہر بانو بادشاہ لی نال مخاطب ہو کے فرمایا مولا میں نو کیا ضرورت ہے
यही वो नूर है ज़रा के घर में जिसकी आमद है। बादशाही नाल मुखातिबों ने फरमाया यही वो नूर है ज़रा के घर में जिसकी आमद है। ये वो नूर है बीबी साहिबा ने फरमाया जिसकी आमद है। खदीजा हो मैं इसके और ये मेरा मोहम्मद है। नाराए हैदरी फरमाया खदीजा मैं इसके और ये मेरा मोहम्मद है। मेरे ख्वाबों में अहमद ने पढ़ाया है निकाह जिससे बताएगी सरबाना। फरमा है सारे हजरात मिलकर बुलंद तरीन सलावत तिलावत फरमाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी इबादतों के लायक है वो रब्बे ज़ुल जलाल कि जिसने अपने जलाल को 14 के जमाल में ढाल के हमें अरसाल कर दिया। आप सलामत रहें। इज़्ज़त व एहतराम है पाक सहाबाए रसूल के लिए, लानत से वो शाम है दुश्मने बतूल के लिए। के लिए लानत से वो शाम दुश्मने बतूल के लिए, पैगाम अमन सलामती मेरी कौम के नौजवानों के लिए, शम्माए आले रिसालत के परवानों के लिए, मौला अली के दीवानों के लिए। ये सब वो है जो खानवादा तदहीन का खालिक अल्लाह आप सबको इस बज़्म मुक़द्दस में हाज़िरी का बेहतर से बेहतरीन अजर अता फरमाए। मेरा अल्लाह नबी शाह जी और उनके अहबाब की इस मेहनत को अपनी बारगाह इलाही में कबूलियत का दर्जा नसीब फरमा। सारे हजरात जितने बैठे हैं जितने खड़े हैं कोशिश करिएगा आमीन कहने की। मेरे यूसुफ रज़ा की, नवीद शाह जी की, नकीब मिंबर, ये जितने मेरे ज़ाकिरीन भाई बैठे हैं, किसी एक के हक़ की दुआ नहीं है, आप सबके हक़ की दुआ है। कोशिश करिएगा जिसे जितनी दुआ पसंद आए आमीन ज़रूर कह दे। आखिरी दुआ है, इसी दुआ के सदक़े मेरी आपकी सारी दुआएं मुस्तजाब हो जाएंगी। मेरा अल्लाह इस मुश्किल दौर में हमारे मुश्किल कुशा हादी के ज़हूर में ताजी सारी दुआओं की कबूलियत के लिए एक ही बुलंद तरीन सलावत करिए। काफ़ी देर से नंबर पे हाजिरी दे रहा हूँ और जितने घंटे मैंने इंतज़ार किया है मैं उतने मिनट भी नहीं करूँगा। बहुत जल्दी मैं नंबर अपने भाइयों के हवाले करने लगा हूँ। ज़ाकिरीन मेरे बाद भी बैठे हैं और मुझसे पहले भी बढ़ गए हैं। जो लाहौर वाले काबे की थोड़ी बहुत खैरात तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़ा सा हिस्सा आप तक पहुँचा के आपकी दुआएं समेटने लगा हूँ। मेहंदी बरामद होनी है 13 साल के शहजादे की और मेरा दिल है कि उसी शहजादे के 2 मिसरे आपकी गोदों के हवाले करूं, आपकी झोलियों को हदिया करूं और आपकी दुआएं समेट जाऊं। आप बेदार बैठे हैं मेरे भाई, मैं बिल्कुल आपको बेजार नहीं करने लगा, बिल्कुल आप पे बोझ नहीं बनने लगा। 10 मुहर्रम करबला का मैदान 61 हिजरी शहजादा कासिम मैदान में मौजूद है। इससे ज़्यादा जल्दी तो मैदान हो नहीं सकती थी जितनी जल्दी भाई मैंने कर दिया। 10 मुहर्रम करबला का मैदान 61 हिजरी 13 साल का कासिम, बल्कि यूं कहूँ 13 साल का अब्बास, बल्कि यूं कहूँ 13 साल का अली, बल्कि यूं कहूँ कि 13 साल का अबू तालिब मैदान में मौजूद है। भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। आप सलामत रहें। इससे ज़्यादा लंबी बात मुझे करनी ही नहीं है। काजी भाई आप मेरे लिए दुआ फरमाएंगे। बहुत बड़े बाप के आप बैठे हैं, आप भी मौजूद हैं और भाई इक़्तिदार भी बैठे हैं। मालिक आपके वालिद मरहूम के मालिक बहुत ज़्यादा दर्जात बुलंद फरमाए।
13 سال کے شہزادے نے 9 لاکھ کو مخاطب کیا. اچھا دستور عرب تھا. آپ جتنے بیٹھے ہیں بہت زیادہ ہیں, اگر ایک جملہ بھی میرے حصے کا آپ نے سماعت کر لیا میری حاضری تمام ہو جائے گی. دستور عرب تھا جو جوان میدان میں آتا تا آگے اپنا تعارف کرواتا تھا, جو میں فلاں ابن فلاں ہوں. میری حاضری ہو سکتا ہے اسی جملے پہ ہی مکمل ہو جائے. قاسم نے 9 لاکھ کو یہ نہیں کہا جو میں فلاں ابن فلاں ہوں. قاسم نے مخاطب کر کے 9 لاکھ کوفیوں اور شامیوں سے کہا کیا تم میں کوئی ایسا موجود ہے جو میرے سامنے اپنے باپ کا نام بتا سکے؟ شاباش بھائی, شاباش بھائی, زندہ باد بھائی, زندہ باد بھائی, زندہ باد. آپ سلامت رہیں. کیا تم میں کوئی ایسا موجود ہے جو میری آنکھ میں آنکھ ڈالے؟ اس جملے کا لفظ مصرے کا لطف آپ کو اب آئے گا جس کے لیے میں نے بات شروع کی تھی. 9 لاکھ پہ ایسا سکتہ چھا گیا. 9 لاکھ قاسم بھائی ایسے کھڑے تھے کہ جیسے وہ کھڑے ہی نہیں تھے, ایسے کھڑے تھے جیسے وہ کھڑے ہی نہیں تھے. میدان میں دوسری بار بھی قاسم کی ہی آواز آئی. قاسم فرماتے ہیں لفظ اب میں دینے لگا ہوں اور اندرون شہر میں ہوں گا اور دیکھوں گا کون بندہ میرے لفظوں کو ضائع کرتا ہے. قاسم نے کہا میں جانتا ہوں تم میں کوئی ایسا موجود نہیں جو میرے سامنے اپنا تعارف کروائے. وجہ یہ ہے کیونکہ تمہیں معلوم ہے تمہارے شجروں کی خباثت کو ہم جانتے. بھائی زندہ باد, بھائی زندہ باد, بھائی زندہ باد. آپ سلامت نہیں. چاروں کی سڑی مجھے پڑھنے ہیں. قاسم بھائی مالک آپ کے قلم میں اور اضافہ فرمائے. یہ عباس بادشاہ کا عالم ہے, قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے نا کوئی خیرات ایسی ہو جس پہ ناز کیا جائے. بہت ادا کرتی ہیں لاہور والی بیوی, لیکن میری بڑی خواہش تھی کہ بیوی مجھے یہ شہزادے کا کوئی ذکر عطا کر. اب ضروری تو نہیں ہے میں نے جتنا لکھا ہے, جتنا مجھے فیضان بھائی پاک سیدہ نے عطا کیا ہے میں اتنا ہی سنا کے جاؤں. اس مسدس کا, اس نظم کا ایک ہی قطعی میں نے پڑھنا ہے, اس سے زیادہ وقت نہیں. قاصد تو نہیں نہ بننا. ایک آخری قطع پڑھوں گا اور اسی پہ بات تمام ہو جائے گی. حسین بادشاہ کی عزت کی قسم بلاول بھائی یہ وہ قطع ہے جو میں نے اس نظم کے بالکل آخر میں لکھا تھا, لیکن میں ایک قطعے پہ ہی بات مکمل کرنے لگا ہوں. عمر سعد نے آگے بڑھ کے کہا شہزادہ جتنی ایک لمحے کے دم بات ختم ہونے لگی ہے. شہزادہ جتنی میری معلومات ہے, جتنا مجھے آپ کے بارے میں بتایا گیا ہے, میں نے سنا ہے کہ یہ آپ کی پہلی جنگ ہے. شہزادہ نے کہا اچھا پھر؟ اس نے کہا شہزادہ بظاہر آپ کا سن 13 سال کا ہے, لیکن شہزادہ آپ کا اطمینان گفتگو لفظ میں دینے لگا ہوں اور دیکھوں گا کہ آپ وصول کیسے کرتے ہیں. شہزادہ آپ کا اطمینان گفتگو یہ بتاتا ہے کہ آپ میدان پہلی بار نہیں آئے. بھائی جاگنا, بھائی جاگنا, بھائی جاگنا. آپ میدان پہلی بار نہیں آئے. لفظ میں دینے لگا ہوں اور دیکھوں گا کہ آپ حق ادا کر پاتے ہیں یا نہیں. شہزادہ آپ پہلی بار میدان میں نہیں آئے. شہزادے نے کہا یہی تو مسئلہ ہے, تم لوگوں نے ہمیں پہچانا ہی نہیں ہے. بھائی زندہ باد, بھائی تھوڑا سا بیدار ہے. میں نے ایک لفظ بھی, ایک مصرع بھی ابھی نہیں پڑھا. میں شاعر ہوں اور شاعری ہی سنا سکتا ہوں. ایک ہی مصرع پڑھوں گا اور اسی پہ آپ کی دعائیں سمیٹنے لگا ہوں. شہزادہ نے کہا یہی مسئلہ ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں پہچانا ہی نہیں ہے. شہزادہ کیسے نہیں پہچانا؟ شہزادہ نے کہا اپنی آنکھوں سے جہل کا پردہ گرا کے مجھے پہچانو. میں کوئی پہلی بار میدان نہیں آیا, میں آج سے پہلے بہت دفعہ میدان میں آ چکا ہوں. جتنے ذاکرین بیٹھے ہیں بالخصوص آپ سے دعا چاہوں گا. نہ میرے کوئی باپ بہت بڑے شاعر تھے, صرف اور صرف عزادار حسین تھے, اور یہ حسین بادشاہ کی نالین کا صدقہ ہے جو مجھے کلم عطا ہو گیا ہے. شہزادہ نے کہا میں کوئی پہلی بار میدان میں نہیں آیا, میں پہلے بھی بہت دفعہ آ چکا ہوں. اس نے کہا شہزادہ پہلے کب آئے تھے؟ شہزادہ نے کہا مجھے پہچان پہلے پہل میں آیا تھا حمزہ کے روپ میں. بھائی جاگنا, بھائی جاگنا, بھائی جاگنا, سلامت رہو. حیدری. شہزادہ فرماتا ہے مجھے پہچان پہلے پہل میں آیا تھا حمزہ کے روپ میں. گزرا جو وقت جعفرے تیار بن گیا, اور جس نے لڑی سفین وہ غازی بھی میں ہی ہوں, خیبر میں میں ہی حیدر کرار بن. مل کے نعرہ حیدری. ملتمس صاحب کے اڑے پہ ذات بلاول سے کلندری آف لارڈ کانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولی قلب من الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة النهار ولي وحافظ وقائد من ناصر فترسكنه وتقاون وتنقيا فيها قبيلا. اللهم صل على محمد. نعرہ تکبیر.
जिस तरह मोहम्मद वाले मोहम्मद खालिद का नाम बुलंद है, इतनी बुलंद आवाज़ में नाम चाहो। नारे तकबीर। थोड़ा जिहा होर मेहनत करो, शाम की मजलिस शुरू थोड़ी सलवात नारे की आवाज़ बाहर गली तक नहीं गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सलवात पर मोहम्मद वाली। दुआ मंगना बानी मजलिस बाबा सरकार सैयद नवीद अली शाह साहब का पुरखुलूस एहतमाम खर्चा करा जाता नजर न्याज पाक इमाम हुसैन बादशाह अपने दरबार से कबूल मंजूर फरमाए। तो जितने भी हाज़रीन मजलिस तशरीफ फरमा हो मालिक ताला टोरा कबूल मंजूर फरमाए। हे इजाज़त जनाब चंद मिनट ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीम, सिर्फ 2 मिसरे पढ़ने तो उतों अंदाज़ा लाना कि मैं आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना, तो तुसी कितना सुनने हो। शाम की मजलिस 2 घंटे तो मैनू भी होने से बैठे हो ज़ाकरीन सुनने। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, रसूल पाक की हदीस मुबारक है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। किबला साहब, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जिधर जिधर ख्याल है उधर ही रखे। सिर्फ 2 मिसरे गौर नाल सुन लो तो फिर लैन जाने के हुसैन है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन उनसे मगर वो हुसैन से कैसे। तवज्जो करनी मेहरबानी। हुसैन उनसे मगर वो हुसैन से कैसे। काजिम भाई दुआ भी फरमानी है, दाद भी लेनी जनाब को। हुसैन उनसे मगर वो हुसैन से कैसे, हुसैन उनसे मगर वो हुसैन से कैसे, खुदा ने भेज के अकबर बता दिया ऐसे। सलाम, बहुत शुक्रिया। बस जल्दी जल्दी 2 अशार शहज़ादे अली अकबर अलैहिस्सलाम ने तालिबे दुआ 11 शबान मुअज़्ज़म पाक इमाम हुसैन बादशाह दा सहने अक़दस शहज़ादा अली अकबर दी आमद सारा दिन मुबारकबादी दा सिलसिला जारी सारी लिया। आखिर दे विच ओ हस्ती तशरीफ फरमा जिसदा अदब, जिसदा एहतराम, जिसदी शरीकतुल हुसैन बीबी सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ फरमान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करीब आए ने। फिरा भी अली अकबर की मुबारक हो गई, बड़ा हसीन और जमील बेटा अता होया, लेकिन तेरे दरवाजे से आई खाली ना मलावें। पाक इमाम हुसैन बादशाह ने फरमाया बहन प्यारी ये हुसैन का दरवाज़ा है, इतों कोई सवाली अज तक खाली वापस नहीं गया, हुक्म करो। बस मुर्शदादी ने जड़ा सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाल मुखातिब होए ने जनाब कसीदे की शक्ल सुनावन लगा। एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुछ तलब सर की नहीं मुझको ये दिल भर दे दो, जो मेरे लिबास से करनी। कुछ तलब सर की नहीं मुझको ये दिल भर दे दो, कुछ तलब सर की नहीं मुझको ये दिल भर दे दो, कुछ तलब सर की नहीं मुझको ये दिल भर दे दो, कुछ तलब सर की नहीं मुझको ये दिल भर दे दो। भाई शबीर अगर देते हो अकबर दे दो। सलामत रहो। मेरे लफ्ज़ों के साथ सफर करते आना तो शहरियों से ये जो तालमेल होता है, ये तालमेल अकीदों से खेल होता है। इन्हें हाथों की खैर हो जो हाथ उठे हाथ बुलंद होए ने। चौथे मिसरे तो चौथे मिसर की नहायत तवज्जो फरमानी, पहले अदादार तो लेके आखिरी अदादार तक नुसैरियों से ये जो तालमेल होता है, ये तालमेल अकीदों से खेल होता है, ये तालमेल अकीदों से खेल होता है। अली के इश्क के पर्चे में 100 ही नंबर हैं, यहाँ 99 वाला भी फेल होता है। सबको तुम्हारा हर साल और जो सालों की
غیر حاضری ہوگی اس کے لیے معذرت. بہت مخصوص پڑھیں گے, تھوڑا بہت جو بھی ہے بڑی توجہ سے سنیے گا. بہت سارے لوگ ہیں, بس حاضری ہے کیونکہ حکم تھا وہ پورا ہو گیا, اسی کو کافی سمجھے گا. بلند آواز سے دودھ بھیجے گا محمد آل محمد پر. پھر بھی بازی کا دودھ پڑے گا محمد آل محمد پر. ادب سے نام حسین شہید لیتا ہوں. ادب سے نام حسین شہید لیتا ہوں. ادب سے نام حسین شہید لیتا ہوں. گناہگار ہوں جنت خرید لیتا ہوں. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. میں کر رہا ہوں تبرہ علی کے دشمن پر. میں کر رہا ہوں تبرہ علی کے دشمن پر. زبان حق سے یہ کام شدید لیتا ہوں. بڑی توجہ جی. نبی آل نبی کا غلام ہوں قائم. نبی آل نبی کا غلام ہوں قائم. غلام ہونے کی ان سے رسید لیتا ہوں. بہت مختصر حکم ہے, دو اشعار آپ لوگ سماعتوں کو نظر کر رہے ہیں. بلند آواز سے دودھ بھیجے گا محمد آل محمد پر. مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا
پر کہیں سے تے پیمبر سنا آقا دیکھا سر کو دیکھا بیردا خلق نے اس بیوی کے سر کو جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا مجرائے ایک گٹھڑی شاہدی پوشت پہ لائے اس میں ایک گٹھڑی شاہدی پوشت پہ لائے اس میں نے ٹکڑے ہوئے کا میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجرائے خلق میں